جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کنا بدو بھیا کنا سین. آج جمعہ کا دن ہے, جمعہ کا ٹائم ہو گیا ہے, چلتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے. تو آپ سب دوست بھی جائیں جمعہ پڑھیں. اور یہ میرے ساتھ احمد ہے اور یہ طاہا ہے. ہاں طاہا, احمد کدھر جا رہے بیٹا؟ ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں. اچھا جی, احمد بھی جمعہ پڑھنے جا رہا ہے. طاہا تم؟ میں بھی جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں. طاہا بھی جمعہ پڑھنے جا رہا ہے جی. تو ہم آگے ایسے آپ کو دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, آج اپنے جو قاری صاحب ہیں مسجد کے, اس کے پورے کا پورا آپ کو خطاب سنائیں گے. ٹھیک ہے, تو کیونکہ آج ہے 21 تاریخ ہے, تیسرا مہینہ 2025. تو عمران خان کے بارے میں ہم بات یہ کرنا چاہیں گے. عمران خان کو جو احمد رضا ہے نا, جو سنی اتحاد کا سربراہ ہے, اس نے یہ بات کی جب عمران خان کو گرفتار کیا نا ان لوگوں نے, جیلی لوگوں نے, 47 والے لوگوں نے. تو عمران خان کو 4 مہینے تک ان لوگوں نے پھٹے کے اوپر سوایا تھا اور باسی روٹی دیتے تھے. جب وہ یہ بات کر رہا تھا نا, تو اس ٹائم ہمارے لوگ کنڈے کھڑے ہو رہے تھے, یہ کنڈے ظالم لوگ ہیں, یہ کیس اس حد تک بھی گر سکتے تھے, ہم سوچ نہیں سکتے. اپنے سابقہ وزیر اعظم کو اور یہ پھٹے کے اوپر سوائیں. یہ تو ایسے لگتا تھا جس کی جیسے ان لوگوں کی کچھ ذاتی دشمنی ہے عمران خان کے ساتھ. ایسے لگ رہا ہے ان کے جو یہ باتیں بتا رہا احمد رضا بتا رہا تھا, ایسے لگتا تھا جیسے یہ جو ادارے ہیں جیسے ان کی ذاتی دشمنی ہے. عمران خان کی دشمنی تھی, ظاہر کسی ذاتی دشمنی تو اس کے ساتھ ہی بندے ایسا سلوک کرتے ہیں نا. پھٹے کے اوپر سوائیں اور باسی روٹی دیں, باسی کھانا دیں. ٹھیک ہے, تو اللہ پاک عمران خان حفاظت فرمائے, اللہ پاک عمران خان کو صحت اور زندگی عطا فرمائے, اور اللہ عمران خان جلد سے جلد رہائی عطا فرمائے. اور یہ مسجد میں ہم لوگ آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو مسجد وغیرہ میں سارے کے سارے اچھا یہ آدمی یہ آوازیں مار رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں مسجد میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم لوگ مسجد میں انٹر ہو گئے ہیں. السلام علیکم. خندق یہ نہیں کہ یہ 1 فرلاق میں 2 فرلاق, بلکہ فرمایا نہیں, مشرق سے لے کر مغرب تک. وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اعتکاف کرتا ہے گویا وہ ساری نیکیاں ہی کر ڈالتا ہے. اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اعتکاف کرتا ہے تو وہ یوں ہے جیسے کسی نے 2 حج اور 2 عمرے کیے ہوں. اس قدر اعتکاف کی فضیلت ہے. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان احباب کو جو اس کی نیت کیے بیٹھے ہیں, اور جو شش و پنج کا شکار تھے, کریں نہ کریں, تو ان کو چاہیے کہ اپنے شش پنج سے نکلیں, باہر نکلیں, اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں. بزرگ فرماتے ہیں یہ جو اعتکاف ہوتا ہے نا, اعتکاف جو بندہ اللہ کے گھر میں قیام کرتا ہے اس کا معاملہ اسی طرح ہی ہے جس طرح ایک فقیر کسی امیر کبیر شخص کے گھر کے باہر بیٹھ جاتا ہے, ڈیرا لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک کچھ دے گا نہیں یہاں سے اٹھوں گا نہیں. اسی طرح جو اللہ کے گھر میں قیام کر لیتا ہے وہ رب کے ہاں بیٹھ جاتا ہے, مالک تیرے گھر میں آ کے بیٹھا ہوں, جب تک کچھ دے گا نہیں اٹھوں گا نہیں. تو رب سے لے کر بندہ اٹھے. اور یہ 20 رمضان المبارک اعتکاف کا دن, ساتھ ہی ساتھ 20 رمضان المبارک فتح مکہ کا دن بھی ہے. فتح مکہ کا دن بھی ہے. وہ مکہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محبوب تھا, وہ مکہ کے جہاں سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو اس کی طرف منہ کر کے کہنے لگے کہ میرے لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی یہاں سے نہ جاتا, تو مجھے بڑا محبوب ہے, تو مجھے بڑا پیارا ہے. تو سامعین کرام یہ آج فتح مکہ کا بھی دن ہے, تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے سامنے فتح مکہ کے حوالے سے ہی کچھ گفتگو کی جائے. تو اس سے پہلے اس کے پس منظر کو ہمیں سمجھنا ہوگا. نبوت ہجرت کے 6 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر گئے مکہ مکرمہ میں, اور وہاں پر
صحابہ کرام بعض نے بال منڈوائے، بعض نے تراشے، تو اس کی جو تعبیر تھی وہ عمرہ کرنا تھی۔ اب نبوت کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے اور اس کی تعمیل ضروری ہوتی ہے، وحی الہی ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1400 صحابہ کو ساتھ لیا اور عمرہ کی غرض سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف جاتے ہیں۔ راستے میں کفار انہیں روک لیتے ہیں، عمرہ کرنے نہیں دیتے۔ پھر کچھ شرائط طے پاتی ہیں جنہیں صلح حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے، جس میں انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال کریں گے اور اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں لائیں گے، یعنی اپنی منمانی شرائط وہ مسلمانوں کے ساتھ طے کرتے ہیں۔ اب دیکھنے کو تو وہ شرائط مسلمانوں کے مخالف تھیں، لیکن بیسیکلی وہ شرائط مسلمانوں کے حق میں تھیں۔ اب ہوا کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر اب یہ طے پاتا ہے کہ جو قبیلہ بھی چاہے گا وہ جس کے ساتھ چاہے گا اپنا اتحاد کر لے گا۔ مسلمانوں کا اتحادی قبیلہ تھا بنو خزاعہ، اس پر کفار کا ایک قبیلے نے حملہ کر دیا، اور جب حملہ کیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے قتل و غارت شروع کی، حرم کے تقدس کو انہوں نے پامال کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، اب اتحادی قبیلہ تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مکہ پر حملہ کرنا چاہیے۔ اب ابو سفیان وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، چونکہ ایک زیرک آدمی تھا، اسے پتہ چل گیا تھا کہ آج اب اگر مسلمان ہم پر حملہ کریں گے تو ہمارا بچے گا کچھ نہیں۔ یار بیٹھ جائیں، یار توجہ سے سنو، اگر مسلمان ہم پر حملہ کریں گے، میری بات توجہ رکھیے گا میری طرف، اگر یہاں پر آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی تو پھر آگے چل کر بات میں سمجھا نہیں پاؤں گا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ اگر مسلمان اب ہم پر حملہ کریں گے تو ہمارا کچھ نہیں بچے گا، لہٰذا انہوں نے کیا کیا، ابو سفیان نے وہ پہلے ہی مدینہ طیبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور چونکہ اس کی بیٹی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، جو ہماری ماں ہیں ام المومنین حضرت ام حبیبہ، وہ حضرت سفیان کی بیٹی تھی۔ اب وہاں سے مکہ سے چلتا ہے تاکہ میں پہلے ہی معاملات کو سنبھال لوں، یہ نہ ہو کہ بعد میں لشکر ہم پر حملہ کرے اور ہم سے بات نہ سمجھ سکے۔ ہوتا کیا ہے، مدینہ آتا ہے، پہلے اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہے ام حبیبہ کے، تو بیٹی کے گھر جانے لگتا ہے، جا کر بستر پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، بیٹی بستر ہی کھینچ لیتی ہے نیچے سے۔ دیکھیے عشق رسول کا معاملہ، باپ کے نیچے سے اتنی دور سے باپ سفر کر کے آیا، تھکا ہارا بیٹھنے لگتا ہے، بیٹی سفر اپنا بستر ہی اس کے نیچے سے کھینچ لیتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے، اے میری بیٹی، کیا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے کہ تو نے اس سے نیچے سے کھینچ لیا ہے؟ کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، یہاں پر کسی مشرک کی مجال نہیں بیٹھ سکے، جب تو مسلمان ہوگا تو پھر میں سوچوں گی، اس سے پہلے نہیں، تو ایک مشرک ہے تو لہٰذا میں تجھے یہاں پر بیٹھنے نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد ابو سفیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، میں صلح حدیبیہ کے موقع پر ساتھ نہیں تھا، تو مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ معاملات گڑبڑ ہیں، تو ہم صلح حدیبیہ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم نے ہمارے اتحادی قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کیا ہے، کس وجہ سے کیا ہے، لہٰذا ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے اور نتیجتاً ہم اپنا رد عمل دیں گے۔ ابو سفیان وہاں سے اٹھتا ہے اور اٹھ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے، آپ میری سفارش کریں، آپ ہماری بات کو منوائیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے، جو حضور کا امن ہے وہ ہمارا امن ہے، جو حضور نے کہہ دیا وہی ہماری بات ہے۔ سیدنا عمر فاروق کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے، آپ ہماری بات کریں۔ سیدنا عمر فاروق کہنے لگے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے نہیں بولتے، جو ان کا فرمان ہے وہی ہماری بات ہے۔ عثمان غنی کے پاس گئے، یہی سے جواب ملتا ہے، مولا علی کے پاس گئے، پھر وہی جواب ملتا ہے۔ پھر جب بات نہیں نہ بن پڑی تو سیدۃ نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس جاتا ہے، اور اس وقت حضرت امام حسن بڑے چھوٹے تھے، تو کہنے لگے کہ آپ اپنے اس بیٹے کے ذریعے سے امن قائم کریں، اس بیٹے کے ذریعے سے آپ امن قائم کریں۔ تو وہ کہنے لگی، ابھی میرا بیٹا چھوٹا ہے تو یہ ابھی بات کرنے کے قابل نہیں ہے، بات کرنے کے قابل بھی ہوتا
تو وہ ایک الگ بات تھی. جب تک اس کے نانا کی بات ہے کوئی اور بات نہیں ہو سکتی. تو جہاں پر جانا چاہتا ہے, جو کرنا چاہتا ہے کر لے. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم ارشاد نہیں فرماتے ہم اس سے آگے کوئی بات نہیں کر سکتے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے مولا علی کے پاس پھر جاتا ہے, کہتا کہ اب تو میری دال بھی نہیں گلتی, میں نے بڑے حربے آزما لیے ہیں, مجھے کوئی نصیحت ہی کرو. تو مولا علی کہتے ہیں کہ تو بنی کنانہ کا سردار ہے, تو اس طرح کرنا کہ خود ہی امن قائم کر دے, خود ہی امن قائم کر دے. اب جب وہ یہاں سے جانے لگتا ہے تو کہنے کہ جی میں امن کا اعلان کرتا ہوں. اب امن کا اعلان کرتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے تو حضور کہتے ہیں کہ میں تیرے اس امن کو نہیں مانتا. اور پھر اس کے بعد وہ یہ اتنی بات کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لشکر تیار کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں, فتح مکہ کا لشکر تیار کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی یہ دعا فرماتے ہیں, اللہم خذ العیون والاخبار عن قریش حتی نبغتها فی بلادہا. اے اللہ اس لشکر کو قریش کی آنکھوں سے اور خبروں سے چھپا کر رکھنا یہاں تک کہ ہم وہاں پر پہنچ جائیں. اب ہوتا کیا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہو اور اللہ قبول نہ کرے. اب لشکر ہے, 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے, 10,000 کا لشکر تیار ہے. رکان و کار کفار کو خبر نہیں ہے, قریش کو خبر نہیں ہے. ایک صحابی ہیں حضرت حاتم بن بلتا, یہ بدری صحابی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابی ہیں. لیکن ایک چھوٹی سی غلطی کر بیٹھے. ہوا کیا کہ جب یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر تیار کر رہے ہیں تو کیا کیا کہ خط ایک لکھا اور اہل مکہ کو اطلاع دینے کے لیے. اور ایک عورت تیزی سے جا اور جا کر اس پیغام کو مکہ والوں کو تک پہنچا دے. اب وہ عورت بجائے اس کے جیسے کسی کپڑے میں رکھتی خط کو, اس نے اپنے بالوں میں بیڑیوں میں اسے پرو لیا. اب وہ عورت مختلف پگڈنڈیوں راستوں کو طے کرتے ہوئے وہاں سے جا رہی ہے اور وہ راستہ جو مکہ کی طرف جاتا ہے اسے طے نہیں کرتی. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر نکلتے ہیں. جب حضور لشکر لے کر نکلتے ہیں پھر حضور مولا علی کو بلاتے ہیں, حضرت زبیر بن عوام کو بلاتے ہیں اور ایک ساتھ وہ صحابی کو بلاتے ہیں حضرت مقداد کو, اور ان سے کہتے ہیں کہ روضہ خاف ایک جگہ کا نام, وہاں پر جاؤ, وہاں پر تمہیں ایک عورت ملے گی, وہاں پر تمہیں ایک عورت ملے گی. اس لیے کہ حضور جانتے ہیں کون کہاں پر کیا کر رہا ہے. حضور قائل سدرا, حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا, حضور جانتے ہیں. ارے عورت اتنی دور سفر کر رہی ہے کیسے پتا چل سکتا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. فرمایا جاؤ وہاں پر ایک عورت ہے, اس کے پاس ایک خط ہے, وہ لے کر آؤ. اور حضرت مولا علی, حضرت زبیر اور حضرت مقداد چلتے ہیں اور اس عورت کو جا کر پکڑ لیتے ہیں. اس عورت کی تلاشی دی جاتی ہے سامان وغیرہ کی, کچھ نہیں ملتا. تو مولا علی کہتے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرما دیا ہے میرے پاس خط ہے تو ہے, اب نکال کہاں ہے؟ وہ عورت بڑے بہانے لگاتی ہے, نہیں میرے پاس کوئی خط نہیں, میرے پاس کوئی چیز نہیں. تو مولا علی کہتے ہیں کہ ہم تجھے ننگا کر کے تجھ سے وہ خط برآمد کر لیں گے, میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا تیرے پاس ہے تو ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اسے ترغیب دی جاتی ہے تو وہ خط نکال کر حضور اکرم مولا علی کے پاس پیش کر دیتی ہے. مولا علی کو خط لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حاتم بن بلتا کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ تو حضرت حاتم بن بلتا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاندان میرے اہل و عیال مکہ میں ہیں اور میرا اس کے علاوہ ان کی کفایت کرنے والا کوئی اور بندہ نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ چلو مکہ والوں پر ایک احسان یہ کر دوں تاکہ وہ میرے اہل و عیال کی حفاظت کرتے رہیں. اب سیدنا عمر فاروق آپ کو پتہ ذرا جلالی طبیعت کے تھے, بڑا غصہ میں آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ارشاد فرمائے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا انہ صدق, یہ میرا صحابی سچا ہے, یہ بدری صحابی ہے, اس نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک کی ہے, یہ مخلص آدمی ہے, اس کا مقصد ہمیں نقصان پہنچانا نہیں تھا بلکہ اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرنا تھا. اے عمر یہ منافق نہیں, یہ بدری صحابی ہے, اور تو جانتا نہیں
وہاں پر گرمی بڑھ جاتی ہے، شدت بڑھ جاتی ہے، حرارت بڑھ جاتی ہے، تو پھر کیا ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں، اور جب دیکھا کہ حالت ذرا دگرگوں ہو رہی ہے تو کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا ہے، زبان حلقوں تک آگ پہنچی ہے، مشکل ہو رہی ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دودھ یا پانی کا پیالہ منگوایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد اپنا روزہ افطار کر لیا، اور پھر صحابہ والے کو دیا کہ آپ بھی افطار کر لیں۔ یوں جس نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا اپنا روزہ افطار کر لیا، اپنا روزہ افطار کر لیا۔ یہاں پر میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ، مجھے لگتا ہے سب کی توجہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے روزہ افطار کیا۔ اب افطار کا وقت نہیں آیا، لیکن چونکہ کیفیت یہ ہو چکی تھی اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود روزہ افطار کیا، اس لیے کہ حضور جانتے تھے یہ میرے صحابہ مجھ پر جان نثاری کرنے والے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے ہیں، جب تک میں روزہ افطار نہیں کروں گا یہ مر تو جائیں گے لیکن روزہ افطار نہیں کریں گے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود روزہ افطار کیا تاکہ ان کو تسلی ہو جائے۔ پھر آگے سنیے، جو مصطفیٰ کہہ دے، جو حد مقرر کر دے وہی شریعت بن جاتی ہے، جو اس سے آگے بڑھ جائے گا سن لو جتنا مرضی متقی اور پرہیزگار بن کر سامنے آ جائے وہ نافرمان کہلوائے گا۔ اب جس نے روزہ افطار کر لیا، کیوں؟ مصطفیٰ نے کر لیا تھا، تو وہ تو سنت کی پیروی کرنے لگ گئے، لیکن بعض لوگ کچھ ایسے بھی تھے جو کہنے لگے نہیں ہم روزہ نبھائیں گے، ہم روزہ نبھائیں گے۔ تو جب حضور کو ان کے بارے میں خبر پہنچی تو حضور نے فرمایا اولئک العصاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نافرمان لوگ ہیں۔ حضور نے ان کی تحسین نہیں کی، اس لیے کہ جب حضور کا حکم آن پہنچے پھر وہ جو بھی حکم ہو آنکھیں بند کر کے حضور کے حکم کے کام نے سر خم تسلیم کر دو۔ یہی شریعت ہے، یہی دین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ، بس یہ شریعت ہے۔ اس سے آگے کچھ بھی نہیں تیرا ہے، جو مصطفیٰ کہہ دے اس بات پر تم لوگ عمل کرو۔ اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارج کے مقام پر اپنے لشکر کو لے کر جاتے ہیں، ارج کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ ارج اور مطلوب کے درمیان یہ جگہ کا نام ہے، وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور میں آپ کو اب اسلام کے امر کی بات بتانے لگا۔ 10,000 کا لشکر ہے اور وہاں پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں کا خیال کر رہے ہیں بلکہ جانوروں پر بھی اپنی شفقت فرما رہے ہیں، اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے میرے مصطفیٰ کیا ہے؟ رحمت بن کر آئے ہیں۔ اب 10,000 کا لشکر ہے، یا کیا پتا چلتا ہے، اور لڑنے جا رہے ہیں، گرمی کی شدت ہے، بندے کو اپنی پڑی ہوتی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، افراتفری کا عالم ہوتا ہے، مگر قربان جاؤں خلق عظیم پر، انک لعلی خلق عظیم، آپ بہترین خلق کے مالک ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ارج کے مقام پر ایک کتیا نے ابھی بچے دیے ہیں، ایک کتیا نے ابھی بچے دیے اور اس کے بچے دودھ پی رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی جبیر بن سراقہ کی ڈیوٹی لگا دی، یہاں کھڑے ہو جاؤ تاکہ کوئی لشکر والا ان کو نقصان نہ پہنچا۔ سبحان اللہ، اے محبوب آپ تمام جہانوں کے لیے کیا ہے؟ رحمت للعالمین آئے ہیں۔ تو سامنے کرام پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر طے کرتے کرتے پھر خانہ کعبہ کی وادی تک پہنچتے ہیں، اور خانہ کعبہ پہنچتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بارے میں پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ضیاء النبی شریف میں، یہ سیرت کی کتاب ہے ضیاء النبی شریف، ذرا غور سے دیکھیے گا، حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، اردو میں لکھی ہوئی ہے، یہ عربی میں، فارسی میں، انگلش میں نہیں ہے، یہ اس اردو میں لکھی ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو سامعین کرام اس کے مطابق میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں
یہ اتنے عشق محبت اور جذب کی کیفیت میں ڈوب کر لکھی گئی ہے، جو بھی پڑھتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ محبت کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو صحیح، یقین کریں بندہ بلا کرنا بندے کے اندر آنسو نہ بھی آئے بندے کا دل سیج جاتا ہے، دل رونا شروع کر دیتا ہے۔ ایسی محبت کے ساتھ انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ الفاظ سماعت فرمائیے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ موقع ہمایوں مکہ سے گزر رہا ہے، خوش نصیب بلند اقبال قصوہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام ہے۔ اللہ کے محبوب ترین بندے کو اپنے پشت پر اٹھائے ہیں اور خرامہ خرامہ اس گھر کی قسمت کو جگانے کے لیے بن رہی تھی جو قرنوں سے سونا پڑا ہوا تھا۔ رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے، اس ماہ کی 20 تاریخ ہے، سوموار کا یمن و برکت والا دن ہے۔ سرور عالمیان اپنے 10,000 سرفروش مجاہدین کے ساتھ کعبہ مشرفہ میں داخل ہوتے ہیں اور اپنی چھڑی سے رکن یمانی کا استلام کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پکا فتح ہو گیا ہے، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے ہیں، رکن یمانی کا استلام کیا جاتا ہے، یوں اشارہ کیا جاتا ہے اپنی چھڑی کے ساتھ۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا جاتا ہے۔ فرزندان اسلام اس کے جواب میں نعرہ تکبیر اس جوش خروش سے بلند کیا کہ مکہ کی وادیاں گونج اٹھی ہیں، مکہ کے کوچوں بازار گونج اٹھے ہیں، مکہ کے گھر گھر میں ایک ہی صدا آ رہی ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں مکہ کے در و دیوار میں گونج رہی ہیں۔ اور اس وقت سناٹا چھا گیا ہے، مشرکین کے پہاڑوں پر چڑھ کر یہ ایمان پرور منظر دیکھ رہے ہیں۔ امام الانبیاء اپنی اونٹنی پر سوار ہے، کعبہ شریف کا طواف شروع کیا ہے۔ حضور کے جانسار محمد بن مسلمہ نے حضور کی اونٹنی کی نگال پکڑی ہوئی ہے۔ جب نبی مکرم حجر اسود کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی چھڑی سے استلام کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت باس مروی ہے، جب محبوب رب العالمین فتح و ظفر کے پرچم لہراتے ہوئے بیت اللہ شریف کے قریب پہنچے تو اس وقت کعبہ شریف کے ارد گرد اوپر نیچے 360 بتیں، کتنے؟ 360 بتیں ارد گرد اوپر نیچے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توڑتے جاتے اور کہتے جاتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ ارے سن لو، حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے اور باطل مٹ کر ہی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو توڑا اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہوئے۔ پھر آگے آپ کو کچھ محبت کی اور ذوق کی باتیں بھی نہ سناؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیچھے والے سننے پر آمادہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے ذرا محبت کے ساتھ تو بولے، پیچھے والے بھی۔ اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو توڑا۔ بتوں کو توڑنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر آئے۔ وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل ادا کی ہے۔ اس کے بعد چاہے زمزم کے کنویں پر آئے، وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی نوش بھی فرمایا ہے، ساتھ میں وضو بھی کر رہے ہیں۔ اب اگلی بات جو محبت والی سنانا چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ کیا کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ وضو کا پانی نوش بھی فرماتے ہیں اور پھر وضو بھی کرتے ہیں۔ زمزم کا پانی نوش فرمایا اور وضو کیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے جاتے ہیں، وہ جانسار صحابہ، ارے انہیں کس نے بتایا تھا یہ عمل کرنا ہے؟ وہ صحابہ وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے، ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، کبھی چہروں پر بنتے ہیں، کبھی سر پر بننا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کفار و مشرکین جو پہاڑوں پر چڑھ کر یہ منظر دیکھ رہے تھے، وہ کہنے لگے ایسا منظر تو کسی آج نے دیکھا نہ سنا۔ ارے بھائی یہ کیسے غلام ہے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو اپنے آقا کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے؟ ارے بھائی
سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر زندہ زندہ تو وہی پانی ہے کہ جو زینت والا بھی ہے، وہ نیچے گرے تو کوئی معاملہ نہیں، مگر جب حضور کے جس میں اطہر کے ساتھ مس ہو جاتا ہے، صحابہ اسے نیچے نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے چہروں پر لگا لیتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ صحابہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہے اور ساتھ ہی وہاں پر حضرت عثمان بن طلحہ اسے کہتے ہیں لا اور آپ چابیاں تو مجھے دے۔ میں اگر اس کا پس منظر آپ کے سامنے بیان کروں گا تو آپ اش کر اٹھیں گے۔ حضرت عثمان بن طلحہ سے کہا لاؤ اب یہ چابیاں ہمیں دے دو۔ جانتے ہیں یہ حضرت عثمان بن طلحہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں ہوتی تھی۔ اب ایک مرتبہ حضرت عثمان بن طلحہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ہجرت سے پہلے کی بات ہے، ہم سوموار اور جمعرات کے دن کعبہ کا دروازہ کھولا کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے کہا کہ عثمان ذرا چابی تو دے، میں خانہ کعبہ کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو چابی نہیں دوں گا، ہر کسی کو دے سکتا ہوں لیکن آپ کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ اور نہیں کہا پھر اس وقت تیرا کیا بنے گا جب یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوگی اور جس کو چاہوں گا اس کو دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عثمان بن طلحہ کہنے لگے اگر ایسا ہے تو پھر اس وقت قریش کی عزت تو ہاتھ میں مل جائے گی کہ جب چابیاں آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گی۔ حضور نے فرمایا نہیں، تیری غلط فہمی ہے کہ جب چابیاں میرے ہاتھ میں ہوگی تو خیر کی عزت ہاتھ میں نہیں مل جائے گی بلکہ کفار کی عزت کو چار چاند لگ جائے گی، قریش کی عزت بڑھ جائے گی۔ تو سامعین کرام، حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی چابی دینے سے انکار کر دیا۔ اب جب فتح مکہ کا دن آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے کے بعد حرم صحت میں بیٹھے تشریف فرما ہے، عثمان سے کہا لاؤ اب چابیاں۔ تو وہ ڈرتے ڈرتے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور چابیاں پیش کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عثمان ڈرتا کیوں ہے؟ خذوہ خالدۃ طالبۃ لا ينزعها منکم الا ظالم۔ اے عثمان ڈر مت، تو نے تو ہمیں چابیاں نہیں دی تھی نا، پھر ہم تو رحمت للعالمین ہیں، پھر سن یہ چابیاں ہمیشہ ہمیشہ تیرے پاس اور تیرے خاندان کے پاس رہیں۔ سبحان اللہ۔ آج بھی 1400 صدیاں گزر جانے کے بعد وہ چابیاں انہی کے خاندان کے پاس ہیں۔ جس کو میرے مصطفیٰ عطا فرما دے اتنا عطا فرماتے ہیں پھر کمی رہتی نہیں ہے۔ ہر چیز بدل گئی مگر وہ کعبہ کے قریب بردار نہ بدلے، وہ انہی کی اولاد میں سے آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا ہے۔ دیکھیے نا، یہاں پر کوئی جنگ جیت جائے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے لشکر کو لگا کر رکھوں، اپنے لشکر کو جتنی ہو سکے اپنے مخالف لشکر کو تکلیف پہنچاؤں، مگر قربان جاؤں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم سے وہی بات کروں گا، میں تم سے وہی بات کروں گا۔ اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ وہ کہنے لگے نبی کریم، اخ کریم و ابن اخی کریم۔ کہنے لگے آپ نبی بھی کریم ہیں، ہمارے بھائی بھی کریم ہیں اور ہمارے کریم بھائی کے بیٹے ہیں، یا رسول اللہ آپ کریم والا معاملہ کریں گے؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو کہ میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ جاؤ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں کیا جاتا، تم سب کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لفظ سننے میں چھوٹے لگتے ہیں لیکن سمجھا جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے کن لوگوں کو معاف کیا جا رہا ہے؟ جنہوں نے 3 سال شب ابی طالب میں محصور رکھا ہے۔ کن لوگوں کو معاف کیا جا رہا ہے؟ جنہوں نے قدم بقدم کانٹے بچھائے ہیں۔ کن کو معاف کیا
ستایا جاتا ہے وہ کون سا حربہ ہے جو حضور کو ستانے کے لیے انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے؟ ارے انہیں اپنے محبوب شہر سے نکال دینے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، اس کے باوجود پھر حضور کیا فرماتے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی مواخذہ نہیں کیا جاتا، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان حضور نے اللہ۔ معاف فرما دیا ہے، عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا، مگر ایک شخص کو معاف نہیں کیا جس کا نام عبداللہ بن خطف ہے۔ کیا ہے؟ عبداللہ بن خطف۔ یہ گستاخ رسول تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہجویہ شعر کہا کرتا تھا۔ آج جب ہم گستاخ رسول کو لٹکانے کی بات کرتے ہیں، گستاخ رسول کو قتل کرنے کی بات کرتے ہیں، تو وہ سوشل میڈیا پر بیٹھے چند لڑنے کے انگریز ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا دلائل ہے تمہارے پاس، آؤ اور سنو اور پڑھو اور مطالعہ کرو، نہیں کر سکتے تو پھر ہم سے سن لو اور سمجھو بات کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، جنہوں نے تکلیفیں پہنچائی، جنہوں طرح طرح کی اذیتیں دی، حضور نے سب کو معاف کر دیا۔ ایک عبداللہ بن خطر کہیں اور نہیں تھا بلکہ خانہ کعبہ کے غلاف کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پکڑو اور اس کو قتل کر دو، اس لیے کہ یہ گستاخ رسول تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا، حجب کہا کرتا تھا، سب کو معاف کر دیا گیا، مگر عبداللہ بن خطر کو اس لیے معاف نہیں کیا گیا کہ وہ کیا تھا؟ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا۔ ہاں آج بھی کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرے، ہم ہر طرح کی بات برداشت کر سکتے ہیں، ہر معاملہ برداشت کر سکتے ہیں، ہر تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، اپنے سر پر آئے، گھر والوں کے سر پر آئے، ہم برداشت کر لیں گے، مگر جو بات جو زبان مصطفیٰ کے خلاف اٹھے گی، زبان بھی کاٹ کے رکھ دیں گے، سر بھی کاٹ کے رکھ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا، یہ ہمارا علم اعلان ہے اور اسی پر ہم آج بھی قائم ہیں اور مرتے دم تک قائم رہیں گے، انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی اس پر قائم رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ سامنے کرام، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، چند روز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، اب شمع رسالت جہاں سے گزرے پھر پروانے بھی تو وہیں پر آتے ہیں۔ سفیان کھڑا ہے اور دل میں سوچ رہا ہے یہ جو لشکر جا رہا ہے نا، کہیں آج بھی میرے پاس لشکر اکٹھا ہو جائے گا تو میں ان کے خلاف اعلان جہاد کر، اعلان بغاوت کر دوں، ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوں۔ اب جب کوئی سوچ رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب آ گئے، وہ سوچ رہا تھا، حضور قریب آئے، حضور نے کہا اذا یخزیک اللہ، پھر اللہ تجھے رسوا کر دے گا۔ ابو سفیان نے منہ سے بات کوئی نہیں کی، زبان سے کچھ لفظ ادا نہیں کیے، دل میں سوچ رہا ہے کہ میں اس لشکر کے خلاف بغاوت کر دوں گا۔ پھر حضور فرماتے اذا یخزیک اللہ، تو ابو سفیان پکار اٹھتا ہے یا رسول اللہ یہ تو بات میں نے کسی سے کی ہی نہیں ہے، یہ تو میں نے اپنے دل میں بات سوچی ہے، اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے میں اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں جو بکواس میں نے کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ میرے دل میں اٹھنے والے خیالات سے بھی واقف ہیں تو یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے محبوب ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے سچے محبوب ہیں۔ تو پھر پتہ چلا حضور دل میں اٹھنے والے خیالات سے بھی واقف ہیں، سبحان اللہ، بے شک ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ، سبحان اللہ، سبحان کعبے اللہ، کی چھت پر چڑھ جاؤ۔ حضرت بلال خان نے کعبے کی چھت پر چڑھے اور اذان دی، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ معافی کا اعلان کیا، اور اذان دیتے ہوئے بھی کچھ سردار تھے جو ٹک نہیں رہے تھے، انہیں اپنی سرداری جانے کا غم تھا۔ ابو سفیان، عتاب بن بصیر اور حارث بن ہشام تینوں کٹھے بیٹھے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ حارث بن ہشام کہنے لگا کہ یہ نعوذ باللہ اس نے بڑے بڑے الفاظ کہے، میں کہنا نہیں چاہتا حضرت بلال کے بارے میں کہ یہ کالا شخص یہ ہم پر اوپر کھڑا ہو گیا ہے، اذان دے رہا ہے۔ پھر اس طرح حضرت عتاب بن بصیر نے بھی بڑے الفاظ کہے۔ ابو سفیان
दिल में सोचने लगा मैं तो कोई बात नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं दिल में भी सोचूंगा हुजूर को पता चल जाएगा। सुभान अल्लाह। फिर वही हुआ, हुजूर आए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब नसीहत से और हारिस बिन हशाम से जो बात उनसे की थी, हुजूर ने वो बात कहकर उनकी बात का इजाला किया। वो फिर कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या बात हुई, आपको कैसे पता चला? अबू सुफियान की तरफ हुजूर मुतवज्जे हुए। अबू सुफियान साथ ही क्या था, या रसूलल्लाह मैंने कोई बात नहीं की, मैंने कोई बात नहीं की। अल्लाहु अकबर। वो जानता था कि हुजूर दिल में उठने वाले ख्यालात से भी वाकिफ है और पुकार था या रसूलल्लाह मैंने कोई बात नहीं की। तो फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की नसीहत फरमाई और वो लोग भी कहने लगे या रसूलल्लाह ये बात हमने किसी से नहीं की, अगर कोई हमसे सुनता तो हमें पता चलता, उसने जाके आपको बताई है, मगर या रसूलल्लाह ये हम तीनों के दरमियान थी, किसी ने हमसे ये सुनी नहीं, अगर आपको पता चल गया है तो हम गवाही देते आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सच्चे रसूल हैं। सामने किराम उसके बाद ये तो मामला रहा सारा कुफार का। फिर अंसार वो भी जरा गमज़दा हो गए, वो भी परेशान हो गए। मदीने वाले जो मदीने वाले साथ आए थे उन्हें परेशानी ये लाहिक हो गई कि यार हुजूर मक्का से मोहब्बत करते हैं, पहले तो इन्होंने हुजूर को सताया, हुजूर को तकलीफें पहुंचाई और हुजूर वहां से हिजरत करके मदीने आ गए। अब जब मक्का फतह हो चुका है, अब सारा मामला ठीक हो गया है, तो लगता यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मदीने में क़याम फरमा देंगे। जब उनकी परेशानी हद तक घड़ी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता चला तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा अंसार क्या मामला है? कहा या रसूलल्लाह हमें डर है आप मक्का में क़याम फरमा लेंगे, मदीना को छोड़ देंगे। या रसूलल्लाह अगर आप ऐसा कर देंगे तो फिर क़ल्ब हसीन की तस्कीन का सामान कौन करेगा? या रसूलल्लाह हम किसको देख देख कर जिएंगे? या रसूलल्लाह हम मुबारक चेहरे का दीदार कैसे किया करेंगे? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को तसल्ली दी और कहा है अंसार मेरा जीना भी तुम्हारे साथ है, मेरा मरना भी तुम्हारे साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो करीम है, करीम बाप के बेटे हैं, फिर कैसी सखावत की है और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी करीमी का सबूत दिया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आरुज़ा मुबारक आज भी कहाँ है? जिस जिसको पता सारे बोलो कहाँ है? मदीना शरीफ। वो अंसार में परेशान थे कहीं मक्का में न चले जाए, मक्का में सुकूनत न इख्तियार कर ले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक आज भी वहीं पर चल रहा है। सुभान अल्लाह। वो चाँद आज भी वहाँ पर चमक रहा है। तो सामने किराम यूं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह भी किया, न सिर्फ मक्का फतह किया बल्कि दिलों को फतह कर दिया। सुभान अल्लाह। वो लोग जो किसी बात से न मांगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुल्क को देख कर मान गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नारा लगाते रहे जा अल हक व ज़हक़ अल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। और फिर अल्लाह की तरफ से पैगाम आया इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जी हमने माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जुमा पढ़ ली, तो अभी उनकी दुआ कर रहे हैं। हाँ कहा दुआ मांग ले बेटा, दुआ मांग अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक इमरान हो रहा है, या अल्लाह पाक इमरान हो फायद। नीचे रखो बेटा।
दुआ भी की है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी हम लोग जुम्मा माशाल्लाह पढ़ लिए गए, तो अभी हम करते हैं ब्लॉग ख़त्म। अगर ये आपको वीडियो कर सके तो आप मतलब बहुत पसंद आता है, लेकिन वो आपको जो है पूरी माशाल्लाह ऊपर नीचे से भरी होती है, तो ऐसा कोई किताब सुनने के लिए वीडियो शेयर करें, लाइक करें।